نردار اور بے خوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے موت کے بارے میں جو باتیں بتائیں تھوڑا سا میں نے اس میں بیان کر لیا، کچھ اور بات ڈاکٹر صاحب اگر چاہتے ہیں وضاحت ہو جائے، ہے سب کی ضرورت موت کے بارے میں۔ اس میں متعلقہ ہے کہ نفس کو موت آ گئی، اگر کہا جائے کلو امر میں کلو روح میں امر ربی، کل روح من امر جی اللہ کا امر ہے۔ اب امر کو وجود مل گیا، امر ہے، اس کو آپ نے فرمایا کہ وجود مل گیا کہ وہ چلتے پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ کھانا تو نفس کے لیے ہے، تو جنت کے کون سے میوے کھا سکتی ہے؟ روح کیا کھائے گی؟ یا جو شہداء رزق دیے جاتے ہیں، پھر رزق سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ یہ عید جو تختہ مشق بنی ہوئی ہے نا، کل روح من امر ربی، کچھ اس کے بارے میں وضاحت کروں۔ مدت ہو گئی جو انسان میں روح ہے نا اس کے بارے میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس سے عجیب عجیب فلسفے تراشے گئے۔ کچھ نے کہا چونکہ امر ربی رب سے جدا نہیں، یہ خدا ہی ہے، اس میں بہت عجیب عجیب تصوف اور درویشی کے نقطے۔ یہ ڈاکٹر راجہ صاحب بھی توجہ فرمائیں، یہ اس روح کی بات نہیں، اس آیت میں یہ روح نہیں مراد جو ہمارے اندر آئے اور جو نکل جاتی ہے، یہ جبریل امین کی اروئی کی بات ہے۔ قرآن مجید میں نا آپ نے ابھی پڑھا تنزل الملائکۃ والروح، روح اترتا ہے فرشتہ، نزل بالروح الامین، روح امین لے کر اس کتاب کو آیا۔ ینزل الملائکۃ بالروح علی من شاء من عبادہ، اللہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر چاہتا روح نازل کرتا ہے، وہی کو روح کہا گیا، اور فرشتہ جو لے کر آتا اس کو روح۔ کفار کا سوال اس روح کے بارے میں نہیں تھا جو انسان کے اندر ہے۔ رسول اللہ نے کوئی یہ طبیب اور معالج ہونے کا اعلان کیا تھا کہ میں جسم انسانی کی تشریح کروں گا؟ یہ سوال کر ہی نہیں سکتے، کرتے بھی حضور کہتے میں یار کوئی تشریح الاعضاء کا اعلان کر رہا ہوں، میں موت کی بات کر رہا ہوں۔ سوال پیدا ہوا تھا کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، آپ کہتے ہیں فرشتہ اترا، کلام اترا، میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، ہمیں اس وحی کی حقیقت اور روح الامین کی حقیقت بتائیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس پر انہوں نے کہا گیا کہ یہ جس پر گزرتی ہے نا، جو اس تجربے میں سے گزرتا، اس نبی کے سوا دوسرے کو ہزار بیان کیا جائے نا نہیں سمجھ سکتا۔ کل روح من امر ربی کہ یہ وحی کا نزول جو ہے نا یہ رب کے معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم عام لوگ جو ہے نا انہیں اس بارے میں بہت تھوڑی معلومات ہیں، تمہارے سامنے ہزار تقریریں کی جائیں نا تم نہیں سمجھ سکتے۔ بالغ ہونے سے پہلے آپ بچے کے سامنے ہزار تقریریں کریں کہ مباشرت کی یہ لذت ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، کیا سمجھے گا؟ وقت آئے پر سمجھے گا، نبی کے سوا امتی وحی کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وحی کے بارے میں اس آیت کا تو جوڑ کوئی نہیں ہماری بات ہے۔ باقی جو آپ نے کہا نفس مر جاتا، نہیں، نفس اور روح ایک ہی چیز ہے۔ نفس ہماری زبان میں ہے کہ ہم برے کو کہتے ہیں کہ اندر برا کوئی ہے، کوئی ایسا برا نہیں۔ نفس وہی ہے جس کو آپ سیلف کہتے ہیں، مائی سیلف، اس کو ہی کہیں گے نفس، میں بذات خود، بے نفس سے ہی، خود اس نے یہ کام کیا، اس لیے نفس سیلف ہی ہے، مائی سیلف، یور سیلف، کوئی اور بات نہیں، خود اپنا آپ جو اس کو کہتے ہیں عربی میں نفس۔ تو برا کوئی نہیں، اچھا بن جائے گا، برا نیک ہے برا بن جائے گا اپنے آپ کو تو برا سیلف ہو جائے گا، وہ نہیں مرتا۔ نفس اور روح ایک ہی ہے، اسی سے زندگی ہے۔ نفس ناطقہ اس کو کہہ دیتے ہیں، روح کہہ دیتے ہیں جو جسم میں ہے۔ میں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ روح الامین اور وحی کے بارے میں، اس کو اس روح پر چسپاں نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ موت ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ جسم اور روح کی سپریشن۔ کفار کا جو عقیدہ تھا نا کہ مر جاتا، ختم ہو جاتا، اس کا بھی دین نے رد کیا، صرف یہ کہا کہ جدائی ہو جاتی ہے، جسم چھوڑ دیتا نفس اور روح۔ اس علیحدگی کو موت اسلام میں کہتے ہیں، ختم ہو جانے کو نہیں، صرف یہ جو الگ الگ ہو گیا نا یہ پھر قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ درمیانی عرصہ میں روح اسی طرح کی ہے، آپ سمجھ لیں جیسے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر اللہ نے پوچھا تھا کہ میں رب نہیں ہوں تمہارا، اس وقت جسم کوئی نہیں بنے، نہ ماں کے پیٹ میں گیا، نہ کوئی باڈی تیار ہوئی، اس وقت بھی روحیں آواز سنتی تھی، سمجھتی تھی، جواب دیتی تھی۔ ہم چونکہ اس دنیا میں قید ہیں جسم میں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ روح اس میں سے نکلنے کے بعد کیا ہوتی ہے۔ میں نے خواب کا حوالہ دیا کہ خواب میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ باڈی جسم پر ہی لیٹی ہوتی ہے، مگر وہ سارا کام وہ روح کرتی پھرتی، عمرے کرتی ہے، کھانے کھاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ خواب کا نمونہ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے برزخ اور آخرت سمجھانے کے لیے رکھا کہ یہ تم میں سے نکل کر کون سی شے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی ہے جو باتیں بھی کر رہی ہیں۔ جی 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 ظالم شخص ہے، کوئی راشی ہے یا حقوق العباد کے کام ہے، تو کیا
نہیں ڈاکٹر صاحب یہی ہمارا جو غلط تصور ہے نا، ڈاکٹر صاحب کو بھی لے لینا. یہ خلیل رحمان صاحب نے جو پوچھا یہ سوال بھی بہت اہم ہے، کیونکہ لوگوں نے نا دین کو ایک ایسا سمجھ لیا کہ یہ پرچون کی دکان ہے، جو سودا پسند آیا لے لیا، جو نہیں پسند آیا چھوڑ دیا، ٹکڑے کر دیا. اس سے پھر دین وہ اثر نہیں اپنا دکھا رہا. آپ دیکھتے ہیں نا ایک مشین ہے، اس کے سارے پرزے سیٹ ہوں گے، کام کرے گی. اگر ایک آدھا پرزہ اس میں سے نکال لیں، بے شک وہ کتنا قیمتی ہے، اس کو لیے پھریں کوچ مان کر، تو کیا کام وہ پرزہ دے گا؟ وہ مشین میں سیٹ ہے. یہ توبہ اور استغفار ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، مگر پھر بھی انسان ہے خطائیں ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ کے دروازے پر گر پڑتے ہیں. جو دلیری سے گناہ کرتے رہتے ہیں، بعد میں بھی ارادہ کرتے ہی رہنا، ان کے بارے میں تو امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہمارا استغفار، ہماری توبہ خود ایک جرم ہے جس پر ہمیں استغفار کرے. ہم ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، استغفر اللہ، دل میں یہی ہوتا کرنا، پھر یہ معافی مانگ رہا ہے، مذاق کر رہے ہیں، دلوں کی نیتوں کو جانتے. معافی تو ان کے لیے جو بھول گئے، پلٹ آئے، روئے چلائے، پچھلا داغ دھونا شروع کیا، مگر اس کے لیے بھی شرائط ہے کہ بندوں کا معاملہ تو ان کو راضی کرو، یا ان سے معافی لو یا ان کا حق ان کو واپس کرو. یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام دا فرما رہے تھے کہ جو آدمی شہید ہو جائے اس کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں. تیسری مرتبہ فرمائے لدین قرض نے، اور کہا بھی جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ کیوں کہتے جا رہے ہیں کہ گناہ بخشے جاتے ہیں؟ بندوں کا جو دینا ہے وہ نہیں بخشا جاتا. بندوں کو راضی کرے، ورنہ مرتا پھرے میدان جنگ میں کچھ کام نہیں آئے گا. اس لیے اعتکاف کرے، حج پر جائے. میرے پرشین کے استاد ہی تھے، اللہ انہیں بخشے مغفرت فرمائے، پروفیسر منظور حسین شور صاحب، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں نے تو یہ بنا لیا، خون بنی آدم سے تو کھیل گیا ہولی، بستی نے گلا کاٹا، مسجد میں چھری دو. مولوی حضرات نے بھی یہ کہا کر اب یہاں وضو کر لو گناہ بخشے گا، مکے چلا. یہ بتایا ہی نہیں کہ اس کے کچھ لوازمات ہیں. خلق خدا کو ستایا، معافی مانگ، ان کا معاوضہ دے کر جاؤ. اور یہی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے کی اب بھی انجیل میں کہ اگر تم مسجد اقصیٰ میں ہو، وہی اس وقت قبلہ تھا، اور قربان کا پر کھڑے ہو اور نیاز چڑھانے لگو قربانی، اور تمہیں یاد آ جائے کہ تمہارا تو قصور ہے، تم نے ایک بندے کو دکھ دیا، واپس چلے جا کر پہلے اس کو وطن میں راضی کر کے آؤ، پھر نذرانہ گزارنا، ورنہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کی کیا ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب جی آپ نے فرمایا کہ ہمارے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے پر جانا ہے، یہ ہے، لیکن ایک کنٹراڈکٹری بھی ہے کہ کسی قبر پر آپ وہ پرافٹ کی ہو یا ولی کی ہو، آپ ٹینشنلی نہیں جا سکتے، لیکن آپ جب جاتے ہیں وہاں پر، جب میں جاتا ہوں حج کے لیے، عمرے کے لیے، مدینہ منورہ جانا اٹ از ناٹ اے پارٹ آف، آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں سن رہا میں سر. نہیں مدینہ شریف آپ نے کہنا تھا نہیں. لیکن اگر ہم یہ ٹینشن کریں کہ میں نے وہاں پر روزے پر جانا، وہ غلط ہو جاتا ہے. اس کی ٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ کہ میرے جو ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن یہ جو کہنا کہ ہمیں مجھے روزے پر لے چلو، اس طرح یہ غلط ہے. آپ کے سلسلے میں کیا ہے؟ یہ میرا پہلا دوسرا میں بات. چلو بالکل ٹھیک. جو سوال اٹھایا نا محترم بھائی نے، یہ پرانا ڈسپیوٹڈ معاملہ، تو میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. ایک حدیث پاک ہے جو ان کے ذہن میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم سفر کر کے سواریوں پر کجاوے کس کر سوائے 3 مسجدوں کے سفر نہیں کر سکتے. لا تشد الرحال الا الی ثلاث المساجد. 3 مسجدیں ہیں، مکہ کی مسجد ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی ہے، اور مسجد اقصیٰ ہے. مسجدوں کے لیے فرمایا سفر کر سکتے ہو نہیں. یہ کہہ رہے ہیں. باقی کچھ لوگوں نے، بہت تھوڑوں نے اس سے یہی سمجھا کہ روضہ رسول اور نیک لوگوں کی جو ہیں جگہیں